السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ القارعہ، اور اس سورہ مقدسہ میں 11 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سورہ مقدسہ مکی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ کا جو عنوان ہم سمجھ رہے ہیں ارشاد فرمایا القارعہ سے۔ القارعہ اصل میں یہاں جو بنیادی پیغام ہے وہ قیامت کے منظرنامے کو سامنے رکھ کر انسان کی حقیقت اور نتائج پر غور و فکر ہے، نامہ اعمال کا فیصلہ ہے۔ میرے عزیزو، قیامت کے عنوان سے مختلف آپ الفاظ پہلے بھی سن چکے ہیں، الحاقہ، الساعہ وغیرہ وغیرہ، اور یہاں پہ ہے القارعہ۔ القارعہ کا معنی ہے کھڑکھڑا ڈالنے والی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں القارعہ، کھڑکھڑا ڈالنے والی۔ مل قارعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی؟ اس پر پہلے بھی بات چیت ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ انداز ہے، ایک چیز کو جب نمایاں کرتے ہیں تو کئی دفعہ قسمیں اٹھاتے ہیں جو حقائق ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح جب کسی اور چیز کو نمایاں کرتے ہیں تو سوالیہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ جیسے انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کو اہم سمجھتا ہے تو ایک سوال پیدا کرتا ہے، تو یہاں پر اللہ کا یہی انداز ہے۔ پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، اور تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے؟ مقصد وہ القارعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تو اب القارعہ کی اہمیت یہاں واضح کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں یوم، اس دن، یکون الناس، ہوں گے لوگ، کالفراش المبثوث، جیسا کہ بکھرے ہوئے پتنگے، پروانے۔ اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے۔ آپ نے روشنی میں، رات کی روشنی میں دیکھا ہوگا کہ جب لائٹ چل رہی ہو بڑی تیز تو اس کے اوپر پروانے آتے ہیں، اور پروانے آ کر وہ گر جاتے ہیں۔ کئی پروانے قربانی بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہ نور کی طرف آتے ہیں۔ اصل میں وہ پروانے اس نور کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ قیامت کے روز بھی اسی طرح اللہ رب العزت یہ موقع بڑا اہم ہوگا کہ لوگ بھی اس تجلی کے ارد گرد گھومیں گے،
اور پھر کئی تو ایسے ہوں گے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، کہ وہ اس روشنی کی طرف بڑھیں گے اور آگے رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی۔ کیوں؟ ان میں نفاق ہے، ان میں کفر ہے۔ تو انسان کی اپنی حیثیت کیا ہے کہ وہ انسان دنیا میں جو متکبر ہے، اور پچھلی سورہ مقدسہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان کیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، اور پھر انہ لحب الخیر لشدید، حب مال، حب جاہ، اس میں آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے اور انسانیت کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آج اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس دن یوم، اس دن، یہ دن کون سا ہے؟ مالک یوم الدین۔ اس دن مالک تو صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہوگی۔ پھر ایک اور مضبوط چیز، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن المنفوش، جیسا کہ رنگی ہوئی اون، دھنی ہوئی، جس طرح رضائی کے اندر اون ہم وہ جب ڈالتے ہیں اور اس کو دھنتے ہیں تو اس کا ذرہ ذرہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اس طرح پہاڑ ہو جائیں گے۔ اتنے مضبوط پہاڑ جو ہیں وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد، یہ چیزیں ارشاد فرما کر آگے انسان کے نامہ اعمال کی حیثیت بتاتے ہیں کہ نامہ اعمال اگر ایک انسان کا وزنی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اگر ہلکا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس بہرحال جس کے بھاری ہوئے موازین، تول، یعنی جس کا وزن بھاری ہے، جس نے پیچھے جو سورہ مقدسہ میں بھی آپ نے سنا تھا کہ اللہ رب العزت کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی۔ اللہ تو ہمارے سینوں کو بھی جانتے ہیں، اللہ خبردار ہیں۔ اب جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی بالادستی قائم کی، عدل کا نظام قائم کیا، انسانیت کا نظام قائم کیا، انسانوں کو غلامی سے نکالا، اب دنیا میں انہوں نے جد و جہد کی تھی، اب ان کے جو موازین ہیں، ان کے تول ہیں، یہ بھاری ہیں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے۔ عیشہ، زندگی، راضیہ، وہ زندگی جو من پسند ہے، اس من پسند زندگی کی طرح ہوں گے۔ گویا وہ انسان جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو دنیا کے سامنے تو ہلکا رکھا، دنیا کی لذتوں کو پیچھے کر دیا، اللہ کی رضا کو سامنے رکھا، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور آج وہ لوگ وہاں پر لذتوں میں ہوں گے، وہ عیش و عشرت میں ہوں گے، اللہ کے انعامات میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور دوسری طرف دیکھیے کہ جن کے تول ہلکے ہوں گے۔ میرے عزیزو، دنیا میں جنہوں نے عیاشی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے، حب مال پیدا کیا، سرمایہ پرستی پیدا کی، اور سرمایہ پرستانہ ظلم کا نظام قائم کیا، تو دنیا میں تو عیاشی کر لی، لیکن اصل میں انسانیت کو نقصان پہنچایا تھا۔ لہذا آج پریکٹیکلی ثابت ہو گیا کہ ان کے تول ہلکے ہیں، یعنی ان کے وزن میں ہے ہی کچھ نہیں۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟
یعنی حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ آگ ہے دہکتی ہوئی. جو حاویہ ہے اصل میں، جو ان کا ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے. میرے عزیزو، انسان کو جتنا بھی اگلے دور میں ترقی ملے گی، اس کے نامہ اعمال میں وزن ہوگا، اس کے پیچھے دنیا کی محنت ہے، جد و جہد ہے. اسی طرح اگر اس کا نامہ اعمال ہلکا ہے تو اس کے پیچھے دنیا کی عیاشی ہے. ہم نے دنیا میں آج اپنا نامہ اعمال بہتر کرنا ہے. آج اپنی فکر اور سوچ کو اللہ کے تابع کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کیجئے، اللہ کے دین کو غالب کیجئے، تو ہمارے نامہ اعمال کا جو تول ہے وہ ثقلت موازین، وہ وزنی ہو جائے گا. اور جب وزنی ہوگا تو اللہ ہمارا استقبال فرمائیں گے. دوسری شکل کیا ہے؟ جہنم ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور قیامت کا جو منظرنامہ اللہ یہاں ارشاد فرما کے ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، انسان کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.